أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين صدق اللہ العظیم۔ سورہ فجر ہماری چل رہی ہے اور سورہ فجر کے اندر مضمون ہمارے یہاں تک پہنچا تھا کہ اللہ رب العزت نے مزاج انسانی کو کے اندر واضح کیا کہ کیا انسان کی غلطی، کیا انسان کی کوتاہی تھی، اس کے بعد انسان کو کیسے چلنا چاہیے، کیسے آگے بڑھنا چاہیے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے انسان کو بتایا کہ انسان کے اوپر دو قسم کے حالات آتے ہیں۔ ایک حالات انسان کے اوپر نعمت کے ہوتے ہیں اور انسان کے اوپر حالات مصیبت کے ہوتے ہیں۔ جب انسان کو نعمت ہوتی ہے تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرا اکرام ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے ساتھ بڑا کرم ہے اللہ کا، ٹھیک ہے۔ جب مصیبت آتی ہے تو انسان یہ سمجھتے ہے کہ اللہ نے میری عزت ختم کر دی، یہ اللہ کی نظر میں اہانت ہو رہی ہے۔ ایک ہی بات ہے، اہانت اور عزت ایک ہی بات ہے، میری اہانت ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ شاید اللہ کی ذات وہ اس بندے سے ناراضگی ہے۔ یہاں پر وہ یہ سمجھ رہا تھا شاید اللہ کی ذات اس سے خوش ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دو قسم کے حالات ہوتے ہیں۔ دو قسم کے حالات میں انسان اپنے مزاج سے چلتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، اپنے مزاج سے مت چلو بلکہ ہمارے مزاج سے چلو۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ، اللہ اس کا اکرام کرتے ہیں، اس کو نعمت دیتے ہیں۔ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، تو وہ یہ کہتے ہیں یا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے میرا اکرام کیا، اللہ نے میری عزت کی، ٹھیک ہے، پروردگار نے میری عزت کی، حالانکہ یہ عزت نہیں ہے، یہ آزمائش ہے۔ بنا کر فقیروں کا ہم بھیس غالب، تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں۔ کیا خوبصورت بات کی، بنا کر فقیروں کا ہم بھیس غالب، مال اللہ کی طرف سے آزمائش، میرے پاس تو ہے ہی نہیں، میں تو غریب آدمی ہوں، آپ کے پاس 100 روپے ہے، آپ 10 روپے والے کے لیے آزمائش ہے یہ۔ آپ کے پاس 1000 ہے، 500 والے کی نسبت آپ کو زیادہ دیا ہوگا۔ آپ کے پاس 1,00,000 ہے، آپ کو 1000 والے سے زیادہ دیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ آپ کے پاس 10,00,000 ہے، ٹھیک ہے، آپ کو اس سے زیادہ دیا ہوگا۔ اچھا، یہ اس کی نسبت سے آزمائش ہے، یہ اس کی نسبت سے آزمائش ہے، اور یہ اس کی نسبت سے آزمائش ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کی آزمائش اس کی نسبت سے، اس کی آزمائش اس کی نسبت سے، اس کی آزمائش اس کی نسبت سے، یہ اس کے بارے میں اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے اور یہ اس کے بارے میں اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ایک آدمی غریب ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایک شخص ایسا ہے جو اس سے بھی زیادہ غریب ہے، اور ایک شخص ہے اس سے غربت میں کم ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 100 روپے والا ہے، یہ 1000 روپے والا ہے، اور یہ 10,000 والا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بھی غریب ہے، یہ 1,00,000 والا ہے،
ٹھیک ہے، یہ بھی لاکھ والا ہے، حالانکہ یہ اس کی نسبت غریب ہے، یہ اس کی نسبت غریب ہے، یہ تو ہر انسان کو اللہ نے کمی زیادتی دی ہے، چنانچہ اللہ کا ایک نظم ہے اور ایک نظام ہے۔ تو انسان یہ سمجھتا ہے مجھے اس سے زیادہ دیا تو میرا اکرام ہو گیا، مجھے اس سے کم دیا تو مجھے مصیبت میں مبتلا کر دی۔ حالانکہ کسی کو دینا اور کسی کو نہ دینا یہ اللہ کی طرف سے انعام اور مصیبت نہیں ہے، بلکہ یہ دونوں ہی آزمائش ہے، یہ دونوں حالات ہی آزمائش ہے۔ بھئی یا آپ یہ سمجھیں یہ آیات کافروں کے لیے نازل نہیں ہو رہی، میرے آپ کے لیے نازل ہو رہی ہیں، میں اور آپ پہلا مخاطب ہیں۔ اپنے آپ کو پہلا مخاطب سمجھیں، اگر اللہ نے مال دیا ہے اس مال کا صحیح استعمال کیجیے، اگر اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے تو اس کو بڑھانے کی فکر رکھنا کوئی منع نہیں ہے، بڑھانے کی فکر رکھنی چاہیے، میں اس کو منع نہیں کر رہا۔ البتہ حب دنیا ایک ایسی چیز ہے کہ جتنا مال کماتے جاؤ گے نا وہ کم لگتا جائے گا، جتنا بھی مال کماتے جاؤ گے وہ کم لگتا جائے گا۔ ایک میں مثال دے رہا ہوں، بھئی اب میں 2 لاکھ کما رہا ہوں، ٹھیک ہے یار، بڑھو یا 3 لاکھ کے لیے، اچھی بات ہے، بڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے، 3 کے لیے بڑھو، 4 کے لیے بڑھو، 5 کے لیے بڑھو، ٹھیک ہے۔ کیا ہے یہ کس غرض سے بڑھ رہے ہیں؟ یار پیسے زیادہ ہونے چاہیے تاکہ ہم اس کے ذریعے سے فوائد حاصل کر سکیں، یہ بہت ہی اچھا ہے، لیکن 2 لاکھ سے 3 لاکھ اس لیے آ جانا ہمارا اسٹیٹس بڑا ہو جائے، 3 لاکھ سے 4 لاکھ پہ آنا ہمارا اسٹیٹس بڑا ہو جائے۔ ہمارے ساتھی ہیں، بہت حضرت والا کے خلیفہ ہیں، بڑے حضرت مولا شاہ کی محمد اختر صاحب کے خلیفہ ہیں، ان کے کچھ متعلقین آسٹریلیا جا کے سیٹل ہو گئے۔ اب 4 سال 5 سال 6 سال گزرے، اس کے بعد انہوں نے ان کو اپنے پاس بلانا شروع کر دیا، سال میں ایک بار بلاتے ہیں۔ پہلے سال گئے تو کچھ لوگوں نے توبہ کی، نئی زندگی کا آغاز کیا، دوسرے سال گئے تو کچھ لوگ مسلمان ہوئے، تیسرے سال گئے تو کچھ اور لوگ مسلمان ہوئے، چوتھے سال گئے تو اور لوگ مسلمان، 5ویں سال گئے، اب وہاں پہ ان کے ہاتھ میں مسلمان ہونے کا حلقہ بڑھتا جا رہا ہے۔ تو یہ ظاہری بات ہے انہوں نے ترقی کی سوچی، جب ترقی کی سوچی تو ظاہری بات ہے وہ دین کے لیے ترقی ہے، اور ایک ترقی یہ ہے کہ 2 لاکھ سے 20 لاکھ، 20 لاکھ سے 30 لاکھ، اچھی ترقی ہے یہ، 30 لاکھ سے 40 لاکھ، 40 لاکھ سے 1 کروڑ، ٹھیک ہے، یہ ڈالر میں کمانا ہے۔ کیا ہے؟ ادھر آئے تو شراب شروع ہو گئی، ادھر آئے تو زنا شروع ہو گیا، ادھر آئے تو کلب شروع ہو گئے، ادھر آئے تو گیمبلنگ شروع ہو گئی۔ کیا ہے؟ یہ حب دنیا کے باعث ہے، ٹھیک ہے، حب دنیا کے باعث ہے۔ ایک یہ ہے کہ یہ بڑھتا جائے تاکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کی مدد ہوگی، لوگوں کی مدد، یہ اس طریقے سے شوٹ کرے یعنی اونچے درجے پہ جائے، تو یہ ہے۔ تو مسئلہ صرف نظر کا ہے، حب دنیا اگر ہے تو یہ سب نقصان دہ ہے، بہت بڑا نقصان دہ، اور حب دنیا نہیں ہے تو یہ بہت ہی مبارک ہے، بہت ہی مبارک ہے۔ تو حب دنیا دیکھنی ہوگی، اور حب دنیا یہ ہوگا کہ انسان دیکھتا رہے، اپنے دل کو دیکھتا رہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب مال آ جاتا ہے انسان کے پاس تو وہ خدا بننا شروع ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو خدا سمجھنا شروع ہو جاتا ہے، اپنی حکومت قائم کرنے لگتا ہے، اس کا جی چاہتا ہے میرے متبعین بڑے بڑے، اس کا جی چاہتا ہے میرے پاؤں پکڑنے والے بڑے، اس کا جی چاہتا ہے کہ میرے قریب آنے والے لوگ بڑھیں، اس کا جی چاہنے لگتا ہے جناب ایسے لوگ بڑھیں ویسے لوگ بڑھیں، تو اس کی ساری نظر جو ہے وہ لوگوں کے اوپر ہو جاتی، دنیا کے اوپر ہو جاتی ہے اس کی نظر۔ تو یہ ایک بہت بڑا فرق ہے، اس کو سمجھیں۔ تو فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ،
اما الانسان اذا ما ابتلاہ، جب اس کا پروردگار اس کو آزماتا ہے، مبتلاہ اس کا پروردگار اس کو آزماتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ فاکرمہ، اس کی اس کو اکرام سے نوازتا ہے، ونعمہ اس کو نعمتوں سے نوازتا ہے، فیقول ربی، تو وہ کہنے لگتا ہے میرے پروردگار نے اکرمن میری عزت کی، وَأَمَّا وَأَمَّا اور جب، اذا مبتلا وَأَمَّا اور بس جب، اذا مبتلا جب اس کا پروردگار اس کو مبتلا کرتا ہے یعنی آزماتا ہے، کس طرح کہ فقدر علیہ رزقہ کہ اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے، فیقول ربی اہانن تو کہتے ہیں میرے پروردگار نے میری توہین کر دی، میرے پروردگار نے میری توہین کر دی۔ کتنے ہی لوگوں سے میری بات ہوئی، کتنے ہی لوگوں سے میرا مکالمہ ہوا اس بات پر کہ بھئی ہم تو اتنے دیندار ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزمائش میں رکھا ہوا ہے، اور فلاں لوگ شرابیں بھی پیتے ہیں، زنا بھی کرتے ہیں، بے پردہ بھی رہتے ہیں، ان کو دنیا کی ہر نعمت دی ہوئی ہے، ان کو دنیا کا ہر نعمت و اکرام ملا ہوا ہے، اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، ہم تو ایسی خالی بیٹھے ہوئے۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ دین کے اندر آپ کو ناکامی ہی ملے گی، دین کے اندر آپ کو ناکامیابی ہی ملے گی، حالانکہ ایسا نہیں ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ چنانچہ یہ آپ اتنا سمجھیں، اتنا سمجھیں کہ بات بالکل واضح ہے کہ جس چیز کو تم بے اکرامی کہتے ہو، یعنی آپ یہ سمجھتے ہو کہ مال مل گیا تو اکرام ہے، پیسہ ملا، پیسہ ملا تو اکرام ہے، پیسہ نہ ملا تو جناب بے عزتی ہے، ٹھیک ہے؟ تم لوگ یہ معیار سمجھتے ہو، حالانکہ اللہ کے ہاں یہ معیار نہیں ہے، اللہ کے ہاں معیار دل ہے، قلب، دل، اللہ کے ہاں دل معیار ہے، نیتوں کا معیار ہے۔ چنانچہ انسان صرف یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے مجھے مال و دولت دیا ہے، اللہ نے اس کو مال و دولت دیا ہے تو اللہ اس سے راضی ہے۔ چنانچہ ہمارے بہت سے لوگ اس بات سے پریشان ہو جاتے ہیں کہ سب سے زیادہ پیسہ اس کے پاس ہے کیونکہ اللہ اس سے راضی ہے۔ تو یاد رکھیے صرف پیسہ ہو جانا اللہ کی رضا کی دلیل نہیں ہے۔ دنیا کے 4 بڑے بادشاہ ہیں، ایک نمرود ہے، یہ دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا بڑا بادشاہ ہے، مجھے تو نام ہی بھول گیا، ذہن سے نکل، حضرت سلیمان۔ تیسرا بڑا دنیا کا بادشاہ ہے، سورہ کہف میں نے پڑھایا تھا، سکندر، ٹھیک ہے، سکندر اعظم۔ اور چوتھا بڑا بادشاہ ہے تیمور۔ یہ 4 دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ ہیں، انہوں نے دنیا کے سب سے بڑے خطے پہ حکومت کی۔ یہ 2 کافر ہیں اور یہ 2 مسلمان ہیں۔ تو دنیا کے اعتبار سے محنت اگر کرنی ہے تو دنیا کافر کو بھی اتنی ملتی ہے، مسلمان کو بھی اتنی ملتی ہے۔ آج ہم نے محنت کرنا چھوڑ دیا، جب ہم نے محنت کرنا چھوڑ دیا تو پھر اللہ رب العزت نے دنیاوی عہدے ہم سے چھین لیے۔ چنانچہ میرے جتنے بھی ساتھی ایسے ہیں جو کہ جابس کرتے ہیں، کالج یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں کہ اللہ کے واسطے اپنے عہدوں پہ محنت کرو، اپنے عہدوں پہ ایسے آگے لگو کہ دنیا آپ کے پیچھے چلے۔ بڑی اہم بات بتانے لو، سن 1600 کے اندر ایک یہودی نے خط لکھا کہ اس وقت اس ہندوستان اور یورپ، یہ 2 بڑے بڑے علاقے تھے دنیا کے اندر، یعنی دنیا کے 2 حصے تھے۔ امریکہ نیا نیا دریافت ہوا تھا، اس کے بارے میں کسی کو تھا نہیں۔ تو یہ جو زمین ہے، زمین کے 2 حصے تھے، ٹھیک ہے، اس زمین کے 2 حصوں میں یہ جو حصہ تھا
ٹھیک ہے، یہ اور دوسرا حصہ یہ، ٹھیک ہے، یہ تھا یورپ اور یہ شام، ٹھیک ہے، شام اس کے اندر انڈیا آتا تھا، اس کے اندر افغانستان، ترکی، سعودی، یہ سب ایک ملک تھا، شام، عرب، تمام کے تمام اس میں آتے تھے، اور جو انگلستان اور یہ دیگر علاقے، چائنا، چین وین، سب اس میں آتا تھا، ٹھیک ہے، اور یہ جو ایریا تھا اس کو یورپ کہتے ہیں، جو آج بھی یورپ ہے، جو آج بھی متحد گھوم رہے ہیں، اور ہم سب الگ ہیں، انڈیا بھی الگ ہے، پاکستان بھی الگ ہے، افغانستان بھی الگ ہے، اور آپ ذرا خود ایک تصور کیجئے کہ ہندوستان، پاکستان، ایران، افغانستان، چین، عرب، عرب کی 12 ریاستیں، قطر ہے، کویت ہے، لبنان ہے، بحرین ہے، سعودی عرب ہے، ٹھیک ہے، آپ ذرا تصور کریں اس کی حکومت ایک ہو جائے، اگر اس کی حکومت ایک ہو جائے تو کسی میدان کے اندر کوئی مقابلہ کیا جا سکتا ہے؟ امریکہ جمع ہو جائے یا، ممکن ہی نہیں ہے، اتنی بڑی طاقت بن جائے گی، یہ اس وقت اتنی بڑی طاقت تھی، کوئی ایسی بڑی طاقت تھی، چنانچہ ان سب کو توڑنے والے یہود ہیں، آزادی کے نام پر۔ سن 1600 میں ایک یہودی نے اپنی ربی کو خط لکھا، وہ خط چھپا بھی ہوا ہے اور لندن کے اس میں رکھا بھی ہوا ہے، اس نے خط لکھا اور وہ خط چھپا ہوا ہے، مجھے اس وقت اس کے الفاظ سے یاد نہیں کہ ہم اگر ایسے ہی رہے تو کچھ عرصے میں یہودیت دنیا سے ختم ہو جائے گی، یہودیت ساری کی ساری دنیا سے ختم ہو جائے گی، کیونکہ ترکی کی ساری، ترکی ان سب کا دارالخلافہ تھا نا، ترکی میں ان سب کی حکومت تھی، یہ سب مقامات پہ ترکی کی حکومت تھی، اور ترکی نے ٹرین چلائی تھی اور یہ سب چیزیں تھی، بنگال کا چاول ساری ان سب جگہوں پہ جاتا تھا، ٹیکس فری جاتا تھا، کیونکہ ان میں پورٹس نہیں تھے، جب ٹیکس فری ہوگا تو سستا ہوگا، جب سستا ہوگا تو تجارت بڑھے گی، تجارت بڑھے گی تو اپنے سمندر تھے، اپنے اپنے گرم پانی تھے، اپنے ٹھنڈے پانی تھے، سب کچھ اپنا تھا، تو یہودیوں نے یہ کہا کہ یہ کریں، ہم پھنس جائیں گے اور ہم تو کچھ اگلے سالوں میں ختم ہوں گے، تو اس نے کہا، اس کے جو ربی نے جواب دیا، کہا اگر دنیا پہ حکومت کرنا چاہتے ہو تو چند باتیں سمجھ لینا، ان ساری باتوں کا خلاصہ ہے کہ اپنے بچوں پر محنت کرو، اپنے بچوں پر محنت کرو، اور تمہارا ہر بچہ ٹاپ لیول پہ جانا چاہیے، یعنی اگر ڈاکٹر ہے تو اس کے بغیر ڈاکٹر چل نہ سکے، اگر انجینئر ہے تو اس کے بغیر انجینئر انڈسٹری چل نہ سکے، اگر دوا ساز ہے تو اس کے بغیر دوا ساز انڈسٹری چل نہ سکے۔ اب دیکھیں اس زمانے میں 10 سال محنت کر کے ایک فتویٰ لکھتا ہوں، لیکن اگر مفتی تقی عثمانی صاحب کہہ دیتے یہ غلط ہے تو میری 10 سال کی محنت دھڑام سے گر جائے گی، چاہے میں کتنے مضبوط دلائل رکھتا ہوں، آدھی سے زیادہ دنیا میری بات نہیں مانے گی، سمجھے؟ ٹاپ لیول پہ جو آدمی بیٹھا ہوتا ہے نا، ٹاپ لیول پہ جو آدمی بیٹھا، ایک آدمی ہے ریٹینا اسپیشلسٹ ہے، اور جناب وہ اتنا ماہر ہے، اتنا ماہر ہے، اتنا ماہر ہے، لیکن جو ٹاپ کا ڈاکٹر کہتے ہیں نہیں یہ غلط ہے، تو آدھی سے زیادہ دنیا اس کی مہارت کو دیکھنے کے باوجود منع کر دے گی، نہ بابا ہم نے اس کے پاس نہیں جانا، چنانچہ آپ اپنے بچوں کو ٹاپ لیول پہ لے کے جائیں، میتھمیٹیشین ہے ٹاپ لیول پہ لے کے جائیں، ڈیزائنر ہے ٹاپ پہ لے کے جائیں، چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ سن 1600 کے بعد یہودیوں کی محنت ہوئی، اور جب یہودیوں کی محنت ہوئی تو شاہ جہاں
شاہجہاں کا جو معاملہ ہوا تو شاہجہاں کی بیٹی کا علاج کرنے والا یہودی ڈاکٹر تھا، ڈاکٹر یہودی تھے، اور وہ فیس لیتے تھے کتنی جی؟ 1 لاکھ دینار، 1 لاکھ دینار ان کی فیس ہوتی تھی، اور اس طرح کی چیزیں ہوا کرتی تھی۔ تو بھائی یہ آپ اس چیز کو سمجھیں کہ اپنے بچوں پہ محنت کرنا کس قدر اہم ترین چیز ہے، کس قدر بنیادی اور کس قدر اہم ترین معاملہ ہے بچوں کے اوپر محنت کرنا۔ تو یہ انتہائی ضروری امر ہے۔ میں کہیں تو میں ہاتھ بھی جوڑ لوں گا، اپنے بچوں پہ محنت کریں، ان کو تعلیم ایسی دیں، ایسی دیں، ایسی دیں۔ کل ایک عالمہ کا میرے پاس فون آیا، میرے شوہر کا یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے، ایسا ہے، ویسا ہے، اس طرح اس طرح، 8 ماہ ہو گئے شادی کو، اور وہ ہر وقت موبائل پہ لگے رہتے ہیں، یہ ایسا 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 وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ میں آپ سے یہ ساری باتیں بالکل وجہ ہیں، آپ کے اوپر بہت ظلم ہو رہا ہے، آپ بہت تکلیف میں ہیں، مجھے صرف اتنا بتائیے، ایک سوال کا جواب دیجیے، 8 مہینے میں آپ کا شوہر آپ کا گرویدہ کیوں نہیں ہوا؟ نہیں، اس لیے کہ وہ موبائل دیکھتے ہیں فلانا۔ میں نے کہا یہ سارا ان کا قصور ہے، ٹھیک ہے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ 8 مہینے میں شوہر آپ کا گرویدہ کیوں نہیں ہوا؟ ہماری بچیوں کو بیوی بننا نہیں آتا، ٹک ٹاک اسٹار بننا آتا ہے۔ ہماری بات بہت دور نکل گئی ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انسان صرف مال و دولت کو سب کچھ سمجھ لیتا ہے اور اسی کے پیچھے پڑ جاتا ہے، اور آج یہ ایک بڑا گندا سا رواج پڑ گیا ہے، ہمارے بچوں کو مال کمانے کا دھنی بنایا جا رہا ہے کہ بس یہ صرف مال کمائیں، سب کچھ مال ہے، سب کچھ مال ہے، جس کے پاس پیسہ ہے وہ سب کچھ ہے، سب کچھ ہی مال ہے، نہ بابا، نہ نہ نہ۔ اور یہ قصور ہمارا بھی ہے، ہمارا قصور ہے، میں اس بات پہ فل ایگریڈ ہوں کہ یہ ہمارا مولویوں کا قصور ہے، مولویوں کا بھی، سارا معاشرہ مل کے قصوروار ہے، ایسا نہیں کہ صرف مولوی قصوروار ہے، لیکن ہم بھی قصوروار ہیں کہ ہم نے لوگوں کو صحیح رہنمائی نہیں دی۔ میں اپنا فرض کفایہ ادا کر رہا ہوں کہ لوگوں، مال کماؤ، اتنا کماؤ کہ دنیا دیکھے، لیکن اس مال سے محبت نہیں کرنا۔ وجہ اس کی ہے کہ دنیا مالدار کو عزت دیتی ہے، ٹھیک ہے، دنیا مالدار کو عزت دیتی ہے۔ آپ اچھی گاڑی سے اتریں گے تو سامنے والا آپ سے جھک کے ملے گا، جھک کے ملنا جائز نہ جائز ناجائز ہے، وہ ہم بیشتری زبر میں پڑھ چکے ہیں، لیکن اگر آپ وہی پرانی سائیکل پہ آتے ہیں تو سامنے والا آپ کی بات سننے پہ بھی فوکس نہیں کرے گا، لیکن آپ اتنے ہیں مرسیڈیز سے اور آپ بات اتنی پھسڈی اور نکمی کر رہے ہیں کہ سامنے والا کہہ رہا ہے بھائی میں اس کے ساتھ فائنانس کیوں کروں گا، یا ایسی مرسیڈیز بھی کسی سے مانگ کے لائی ہوگی۔ آپ میں ہنر ہونا چاہیے، ٹیلنٹ ہونا چاہیے، ٹیلنٹ ہوگا تو دنیا آپ کے پیچھے ہوگی، لیکن ہم صرف کار کے اوپر محنت کریں تو یہ غلط ہے۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ اپنے اندر ٹیلنٹ پیدا کریں اور مال کمائیں، جتنا آپ مال کمائیں گے اتنا آپ بڑا کام کر سکیں گے، لیکن اس مال سے محبت، سانپ رکھیں لیکن اس کا منتر سیکھ کے رکھیں۔ اللہ نے انسان کو یہ کہا مال دوں گا یہ بھی آزمائش ہوگی، مال لوں گا یہ بھی آزمائش ہوگی، یہ ذہن میں رکھنا کہ مال آزمائش ہوگی۔ نفس مال کو برا نہیں کہا اللہ نے، پیسہ کمانے کو برا نہیں کہا اللہ نے، پیسہ کمانے کو ناپسندیدہ کہا ہی نہیں ہے، کہیں پسند نہیں کیا، چنانچہ سمجھیں آپ اس بات کو۔ تو فیقول ربی اکرمن، کہتا ہے میرے پروردگار نے میری عزت کی، حالانکہ عزت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ، اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے جہاں تک عزت کی بات ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ کلا، ہرگز ایسی بات نہیں، بل لا تکرمون الیتیم، بات یہ ہے کہ تم بھی تو اکرام نہیں کرتے یتیموں کا، تم بھی تو بے اکرامی کرتے ہو یتیموں کی۔ دیکھیں جی، یہ یہاں پر میں نے تھوڑی سی ایک وضاحتی بات لکھی ہے کہ اس کا آپس میں جوڑ گیا ہے، اور میں جیسے وہ کہتے ہیں واقعہ ایسا نہیں ہے، یعنی انسان اگر کلّا کا مطلب ہے ہرگز نہیں، یعنی اوپر جیسے انسان کہتا ہے کہ میرے پاس مال ہے تو اللہ نے میرا اکرام کیا، میرے پاس مال نہیں ہے تو اللہ نے میری بے عزتی کی، اللہ کہتے ہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ دنیاوی نعمت و دولت تو اللہ کی طرف سے ایک ڈھیل ہوتی ہے، آزمائش ہوتی ہے۔
بشرطے کہ مالدار نعمت کا استقبال شکر سے نہ کرے اور شکر کے ہاتھوں سے نہ لے، اور نعمت کی شکر گزاری کے بعد بھی فقیر صابر پر غنی شاکر کو بہتری حاصل نہیں ہے۔ حضرت مصعب ابن سعد کی روایت ہے کہ حضرت سعد دوسروں سے اپنے کو بڑھا چڑھا کر خیال کرتے تھے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگوں کو صرف ضعفاء یعنی اہل افلاس کے سبب ہی رزق دیا جاتا ہے۔ اگر اللہ کسی کو روزی دے رہے تو اس لیے دے رہے تاکہ وہ ضعفاء کی مدد کرے۔ جب وہ کمزور لوگوں کی، غریب نادار لوگوں کی مدد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو اور بھی عطا فرماتے ہیں۔ ماشاءاللہ میں ایسے بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جو ماشاءاللہ اپنے مال کو خرچ کرنے کو سعادت سمجھتے ہیں۔ اللہ ان کو برکت دے دے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فقراء مہاجرین قیامت کا دن دولت مندوں سے 40 سال پہلے جنت فقر کی وضاحت کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فقراء جنت میں دولت مندوں سے 500 سال اور آدھے دن بیشتر جائیں گے۔ اب آپ دیکھیں، جو فقیر جنت میں 500 سال پہلے جا رہا ہے، اس کو کیا یاد نہیں آئے گا کہ فلاں بندے نے میری مدد کی تھی؟ تو فلاں بندے کو قیامت کے دن بھول جائے گا۔ اب وہ فلاں بندہ کسی گناہ میں مبتلا ہے، کسی حق میں پکڑا گیا ہے، کسی غلطی کی سزا کاٹ رہا ہے، اب یہ اس فقیر کی وجہ سے ایک نیک شریف انسان کی وجہ سے، نیک شریف انسان کی قید میں نے اتفاقاً وہ دیکھے گا کہ میرا فلاں بھائی تو جنت میں ہے نہیں۔ سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ کہ ایک تاجر ہر ماہ 1000 دینار دیا کرتے تھے۔ اب ہر ماہ 1000 دینار کا مطلب یہ ہے کہ آج کے زمانے یہ سمجھ لیں کہ 10-15 لاکھ ہوں گے۔ اور سفیان ثوری پھر جس طرح کام کرتے تھے، اللہ اکبر، کہ حاکم وقت جعفر بن ابو جعفر حاکم وقت ابو جعفر التیاح بن مروان، یہ ان کے خلاف نکل کر آیا۔ جب ان کے خلاف نکل کر آیا تو کہا کہ سفیان ثوری کو حرم کے باہر پھندا لگا دو، میں آؤں گا اور خود ان کو اوپر چڑھاؤں گا، پھندا لگے گا تو گردن کاٹ دوں گا۔ تو یہ سفیان ثوری کے لیے حرم کے باہر تیار کیا۔ سفیان ثوری آئے حرم کے اوپر اور ملتزم سے چمٹ کے کہنے لگے، اے اللہ، ابو جعفر اگر آج بچ گیا تو میری اور آپ کی دوستی نہیں رہے گی۔ اور ابو جعفر گھوڑے پر سوار ہے، نیچے اترا، ویسے بیٹھا ہوا تھا، گرا مر گیا، ختم ہو گیا۔ تو یہ معاملہ ہے۔ تو ظاہری بات ہے، اس نوعیت کی چیز دنیا میں دیا ہوا کبھی ضائع نہیں ہوتا، کبھی بھی ضائع نہیں ہوتا۔ ہاں، صحیح جگہ پر لگا ہو تو اچھی بات ہے۔ نہیں، یہ بات نہیں کہ فقیر رکھ کر اللہ نے تمہاری بے عزتی کی ہے، بلکہ اس نے تو مال عطا فرما کر تم کو نوازا، مگر تم نہیں نوازتے، اس مال کی پاسداری نہیں کرتے، نہ اس سے محبت کرتے ہو، یعنی یتیموں سے محبت کرتے ہو، نہ اس پر خرچ کرتے ہو۔ ایک واقعہ اس میں بھی لکھا ہے، امیہ بن خلف کے زیر پرورش قدامہ بن مظعون تھا، اور یہ اس کا مال، قدامہ بن مظعون کا مال امیہ بن خلف کے پاس تھا، لیکن امیہ بن خلف اس کا مال ادا نہیں کرتا تھا اس کا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ کلا بل، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فقیر رکھ کر تمہاری بے عزتی نہیں کی، تمہیں مال عطا کر کے نوازا ہے۔ بلّہ تکرمون، بلکہ تم اکرام نہیں کرتے اس مال کو دے کر یتیم کو، یعنی تم یتیم کو مال دے کر اس کا اکرام نہیں کرتے، نہ خود کرتے ہو، ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور نہ موٹیویٹ کرتے ہو، نہ اکساتے ہو لوگوں کو، نہ ترغیب دیتے ہو لوگوں کو کہ علی طعام المسکین، کی مسکین کو کھانا کھلاؤ۔ ٹھیک ہے، اور یہ جو اوپر واقعہ سنا ہے، وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، وَتَأْكُلُونَ، اور کھاتے ہو، التُّرَاثَ، یتیم کی میراث کو، وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ، اور کھاتے ہو تم یتیم کی میراث کو، أَكْلًا لَمًّا، سمیٹ کر کھانا،
اکلن کھاتے ہو، لما سمیٹ سمیٹ کر، یتیم کا مال بھی سمیٹ سمیٹ کے کھاتے ہو۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ کثرت سے کثرت سے لوگوں کا کی چونکہ جہاد وغیرہ کا معاملہ ہوتا تھا اور جنگیں بہت کثرت سے ہوا کرتی تھی، تو یتیم بچے کثرت سے ہوتے تھے۔ تو جب یتیم بچے کثرت سے ہوتے تو ان کا میراث کا مال ہوتا تھا، تو ان کا چاچا، ماموں یا جو بھی کوئی رشتہ دار ہوتا تھا ان کا ولی بن جاتا تھا، اور ولی بن کے اس کے مال کی حفاظت کرتا تھا۔ تو جب ولی بن کے اس کے مال کی حفاظت کرتا تھا تو اس مال کو انویسٹ کرتا تھا، سرمایہ کاری کرتا تھا، اور سرمایہ کاری کرنے کے بعد وہ اس مال کو اس کا منافع یتیم کے حصے میں رکھ دیتا تھا، اور پھر اسی مال میں سے اس کا کھانا پینا سب کیا جاتا تھا۔ صحابہ کرام کو بڑی اس میں ہوئی تھی، ہم سورہ نساء کے بالکل ابتدا میں اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں۔ تو یہ کفار کے اندر یہ تھا کہ وہ یتیم کے مال کو اس طریقے سے کھاتے تھے۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ، وہ کھاتے ہو تم میراث کو، اکلن کھانا، لما سمیٹ سمیٹ کر، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ، اور تم مال سے محبت کرتے ہو، حبًا جما، حبًا جما، بے حد محبت، حبًا محبت، جما بے حد محبت، تو مال سے بے حد محبت کرتے ہو، یعنی تمہاری نظر میں جو مالدار ہے وہی عزت دار ہے، تمہاری نظر میں جو مالدار ہے اسی کا سٹیٹس ہے، تمہاری نظر میں جو مالدار ہے وہی پڑھا لکھا ہے، تمہاری نظر میں مالدار ہے وہی عزت کا حقدار ہے، تمہاری نظر میں جو مالدار ہے وہی سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، تمہاری نظر میں جو میں کئی ایسے لوگوں سے ملا ہوں، کہتے ہیں یہ جو غریب لوگ ہوتے ہیں نا، اور چونکہ باتیں ایسے لوگوں کی حقائق پہ مبنی ہوتی ہیں، مشاہدات پہ مبنی ہوتی ہیں، اس لیے وہ اپنے آپ کو غلط سمجھ نہیں سکتے۔ بطور مثال ایک آدمی مجھے ملا، اور بہت امیر کبیر شخص تھے، اور امیر کبیر انسان، اور کہنے لگے جی میں جو غریب آدمی ہے نا وہ غریب رہتا ہے، وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ بے دہانہ ہوتا ہے، بے توجہی والا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں بطور مثال دیکھو، انہوں نے کہا یہ میرا ملازم ہے ایکس وائی زی، میں اس کو آپ میسج کروں گا، جنہوں میرے سامنے میسج کیا، کہنے لگا کہ ہماری میٹنگ 1 گھنٹے 2 گھنٹے کی ہوگی، دیکھ لینا جواب کب آتا ہے۔ اور ایک فاؤنڈیشن ہے جو کہ 26 ملکوں میں کام کر رہی ہے، 26 ملکوں میں کام کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس فاؤنڈر کے ایک چیئرمین ہیں جن کے یہ امپلائی بھی تھے، کہ میں ان کو میسج کروں گا، ایک میسج ان کو کیا، اب یقین کرنا 5 سے 10 منٹ میں جواب آ گیا، 5 سے 10 منٹ میں جواب آ گیا، اور اس بندے کا جواب اس وقت ہے جب یہ کام پہ آ رہا تھا، سمجھ رہے ہیں؟ تو کہنے لگے جو غریب آدمی لوگ ہوتے ہیں نا وہ رسپانسیبل نہیں بنتے کسی بھی چیز کے، جو امیر لوگ ہوتے ہیں وہ رسپانسیبل بنتے ہیں، رسپانسیبل آدمی ہی امیر بندہ بنتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ امیر غریب کی بات نہیں ہے، بس ایک سمجھانے کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ انسان کو، لیکن ایسا نہیں ہے کہ سب ایسے ہوتے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ سب ایسے ہوتے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ یہ اس کا مشاہدہ ہے، بھئی میرا مشاہدہ نہیں ہے یہ، اس کو میرے پہ قیاس مت کیجیے گا، میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے بتا، یہ اس کا مشاہدہ ہے۔ چنانچہ ان کی نظر میں یہ مشاہدے میں بات آ چکی ہوتی ہے کہ جو کچھ ہے وہ مال ہے، جو کچھ ہے وہ مال، یہ میں نے مثال دی ہے، لیکن ان کی نظر میں سب کچھ مال ہے، مال کے علاوہ ان کی نظر میں کوئی بھی چیز معنی نہیں رکھتی، چنانچہ وہ کہتے ہیں عزت ہے تو مال کی وجہ سے، سٹیٹس ہے تو مال کی وجہ سے، یہ چیز ہے تو مال کی وجہ سے، وہ حالانکہ ایسا حقیقت میں نہیں ہوتا، وہ سمجھتے ہیں عزت ہے، سامنے والا صرف چاپلوسی کر رہا ہوتا ہے، وہ عزت نہیں کر رہا ہوتا، سامنے والا وقت گزاری کر رہا ہوتا ہے، جیسے آزمائش کا موقع ہوتا ہے وہ بھاگ جاتا ہے، کیوں؟ اس کو پتہ ہے کہ وہ محبت مال کی تھی۔ شیخ سعدی رحمت اللہ، بس ایک آخری بات سنا کے بس ہمارا سبق یہیں تک ہوگا آج۔ شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دعوت میں گیا تو مجھے اندر نہیں جانے دیا،
चुनांचे हज़रत शेख सादी फरमाते हैं कि मैंने कपड़े बदले और अच्छे कपड़े पहने, तो उन्होंने जनाब मेरा इस्तकबाल किया और मेरे लिए आगे से उन्होंने नेज़े हटाए और मैं अंदर गया। जब खाना मेरे सामने रखा तो मैंने अपनी आस्तीन से बाजू निकाला और आस्तीन को शोरबे में डिबो दिया। उन्होंने कहा, सर आप क्या हज़रत आप क्या कर रहे हैं? तो कहने लगे कि भाई इज्जत मेरी तो नहीं है, बल्कि इज्जत इज्जत इस कपड़े की है कि आपने इस कपड़े को तो अंदर आने दिया, जब मैं आया था अपने सादा लिबास में तो आपने मुझे नहीं जाने दिया था। खैर इस बात से इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन स्टेट ऑफ माइंड हर बंदे का अलग होता है। लेकिन इतना सच समझ लीजिए कि बहुत जगह पर इज्जत सिर्फ मतलबी और जाहिरी होती है। बहुत से मकामात पर आपके स्टेटस को देख के इज्जत कर रहे होते हैं। आपके माल की वजह से आपके पास जो घर है, जो मकान है, जो गाड़ी है, इसकी वजह से इज्जत हो रही होती है। नफ्स से इज्जत का ताल्लुक आम तौर पर पैसे से नहीं होता। अलबत्ता पैसे की अहमियत अपनी जगह पर है। वतुहिब्बूनल माल हुब्बन जम्मा। हुब्बे माल एक बहुत बड़ा मर्ज है, बहुत ही बड़ा मर्ज है, आसानी से नहीं निकलता। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। मेरी भी कोई ऐसी दस्तरस नहीं है हुब्बे माल के ऊपर कि मैं इस कदर माहिर हूँ कि दुनिया मेरे दिल से फना हो चुकी हो। मैं भी इस बात का तालिब हूँ कि अल्लाह ताला मेरे दिल से भी दुनिया की मोहब्बत मिटाए। ये दुनिया की मोहब्बत ऐसी चीज है, माल की मोहब्बत ऐसी चीज है कि मरते दम तक पीछा करती रहती है। मरते दम तक किस पल और किस लम्हे आपके दिल में इस बात का लालच आ जाए, कोई पता नहीं होता। सबक हमारा यहाँ तक है। बहिश्ती ज़ेवर अभी हम शुरू करते हैं या नहीं करते, मैं उसके बारे में बताऊंगा, इसलिए कि एक सल्लल्लाहु अलैहि